کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور رب کریم کی حمد کی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، اس پیاری پیاری صبحوں میں نیت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ جب جب قرآن پاک پڑھنے کا موقع ملے تو یہی انداز اپنا لیجئے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، اللہ پاک کی حمد ہو، پھر نبی پاک علیہ السلام کی حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جائے، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ انشاءاللہ دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں کیسے ہم پر چھما چھم برسیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، عربی زبان کا ایک لفظ ہے اخن، جس کا معنی ہے بھائی۔ یوں تو اسلام میں تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سبحان اللہ، لیکن جہاں نہ رنگ نہ نسل، کوئی ذات کوئی بات، اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ اسلام کلمہ پڑھا، دین اسلام سے وابستہ ہوئے تو مسلمان کو بھائی قرار دے دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس رشتے کی بھی اہمیت ہے دین اسلام میں کہ جو ایک دینی بھائی ہے، کلمہ پڑھنے والا، چاہے وہ سندھ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ بلوچستان کا رہنے والا ہو، چاہے وہ پنجاب کا ہو، چاہے وہ KPK کا ہو، دنیا بھر میں کہیں بھی رہنے والا بسنے والا اگر مسلمان ہے، کسی رنگ کا ہے، کسی نسل کا ہے، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس سے ہمارا ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، وہ ہے دین کا رشتہ۔ سبحان اللہ۔ یہ دینی رشتہ، یہ دینی محبت مودت، یہ اللہ پاک کے فضل اور کرم سے ہی بندوں کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ دین اسلام کا یوں کہیں کہ خاصہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جہاں اس رشتے کی اہمیت کو بیان کیا گیا، وہیں پر حقیقی بھائی کہ جس کے ساتھ خون کا تعلق ہے، جن کے ساتھ والدین، جس کے والدین ایک ہیں، بہن بھائی ایک ہیں، گھر ایک ہے، جہاں پر شیئرنگ پر ایک ساتھ رہنا، بچپن سے لے کر نوجوانی جوانی تک ایک ساتھ بیتے ہوئے لمحات جن کے ساتھ یاد آتے ہیں، وہ بھائی جسے سگا بھائی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھائی بھی اہمیت کا حامل ہے۔ دین اسلام نے اس کے حقوق، اس کے آداب بھی بیان کیے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہوگا بھائی، چاہے وہ دینی بھائی ہے یا وہ حقیقی بھائی، سگا بھائی ہے۔ ہم نے انشاءاللہ دونوں ہی کے اعتبار سے گفتگو کرنی ہے۔ میں اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کریں، میں بھائی ہوں، میرا کردار اپنے دینی بھائی کے ساتھ کیسا ہے، مسلمان بھائی کے ساتھ کیسا ہے، اور اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ میرا کردار کیسا ہے۔ آپ ضرور نوٹ بھی کیجئے، آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں۔ ہمارے مبلغین تشریف لا چکے ہیں، ماشاءاللہ نقیب عارف مدنی صاحب تشریف لائے ہیں جی۔ مرحبا کہتے ہیں نقیب بھائی کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ عاطف مدنی صاحب بھی تشریف لائے ہیں جی۔ مرحبا کہتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے عاطف بھائی؟ ٹھیک ہے آپ؟ اور بڑے پیارے نعت خوان ماشاءاللہ، عظیم مدنی ماشاءاللہ۔ مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ عظیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ اور جن سے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، قاری ظہور شاہ صاحب ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ سیگمنٹ ہے قرآن۔ کہتے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربهم وانہم الیہ راجعون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ دل سے بارگاہ الہی میں جھکنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت میں اپنے رب سے ملاقات ہونے کا یقین ہے، اور انہیں اس پر بھی یقین ہے کہ بروز قیامت وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور وہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں سے دور رسالت کے یہودیوں کو ان کے چند تاریخی واقعات یاد دلا کر تنبیہ و نصیحت کی گئی ہے۔ یہ واقعات چونکہ ان میں بہت مشہور تھے، اس لیے تفصیل بیان کرنے کی بجائے صرف ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نیز ان یہودیوں کے نزدیک یہ واقعات باعث فخر تھے، اس لیے قرآن میں انہیں اس طرح بیان کیا گیا جیسے یہ انہی کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، احسان الہی یاد کرنے سے مراد اس پر شکر الہی بجا لانا ہے، اور یہ کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے ناشکری نہ کرو۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کو ان کے اپنے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی تھی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر یہ فضیلت امت مسلمہ کی طرف منتقل ہو گئی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون، اے لوگو تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گی، اور نہ اس کافر سے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص دوسرے کا حساب کتاب اپنے ذمہ لے کر اسے چھڑا نہ سکے گا، اور نہ ہی کافر کے لیے سفارش قبول کی جائے گی۔ نیز عذاب جہنم سے نجات کے لیے اگر کافر کوئی تاوان یا فدیہ دینا چاہے تو وہ بھی نہیں لیا جائے گا، اور اس دن ایسا کوئی نہ ہوگا جو عذاب الہی سے بچا کر کفار کی مدد
کر سکے۔ درس نمبر 1، قیامت کے دن شفاعت پانے کے لیے ایمان پر خاتمہ یہ ضروری ہے، لہٰذا ایمان کی حفاظت کی بہت فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 2، قیامت کے دن کفار شفاعت و مدد سے مکمل طور پر محروم ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے گناہگار مسلمانوں کی شفاعت کی جائے گی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین عظیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ جی عظیم بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ برادر اعلیٰ مولانا حسن رضا خان صاحب کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام۔ آسیوں کو دے تمہارا مل گیا، 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 بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، اور فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، اور ناخدائی کے لیے آئے حضور، ناخدائی کے لیے آئے حضور،
تو نکلو نکلو سہارا مل گیا سیوں کو در تمہارا مل گیا آقا تیرے در کے ٹکڑے اور میں غریب آقا تیرے در کے ٹکڑے اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا خلد کے ساتھ کیا چمن کس کا وطن خلد کے ساتھ کیا چمن کس کا وطن مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا اے حسن فردوس میں جائیں جناب اے حسن فردوس میں جائیں جناب ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا سیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار دربار گہربار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ کیسی راحتوں کی کیسی سکون کی جگہ ہے جہاں بے قرار دلوں کو چین ملتا ہے بے قرار دلوں کو سکون ملتا ہے جہاں راحتیں ہی راحتیں ہیں سکون ہی سکون ہے پیار ہی پیار ہے وہ ہے میرے آقا کا دربار دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی خاص بات یہ ہے حضور کی مجلس کی خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی خون کے پیاسے بھی حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں تو جب اس مجلس سے اٹھے ہیں تو بحمد اللہ تعالی شیر و شکر ہو کر آپس میں محبتیں قائم کرتے ہوئے اس مجلس سے اٹھے ہیں. سبحان اللہ. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت مبارکہ کا پیارا اثر تھا کہ اوس و خزرج دو قبیلے جو جن کی لڑائیاں مشہور تھیں اور پیاس جب بجھتی تھی ان کی کہ جب سامنے والے کا خون کر دیا جاتا, لیکن جب یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں میرے آقا ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیتے ہیں. کیسا پیارا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے اور کیسے مبارک وہ دل ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک نصیحتوں کو لیتے, اپنی دشمنیوں کو ترک کر دیتے اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کو لیتے, اس پر عمل کرتے اور پھر ساری زندگی یہی ان کا وتیرہ رہا ہے.
اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بھائی، چاہے وہ دینی بھائی ہو چاہے وہ حقیقی بھائی ہو۔ انشاءاللہ اس پر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی لیں گے انشاءاللہ۔ ابراہیم بھائی کی طرف قرآن پاک کی آیات بینات کے حوالے سے ہم بڑھیں گے کہ قرآن اس ٹاپک کے حوالے سے کہ بھائی کیسا ہو، چاہے وہ دینی ہے چاہے وہ ہمارا حقیقی سگا بھائی ہے، بھائی کیسا ہو، پھر اپنا کردار کیسا ہونا چاہیے، بہت کچھ انشاءاللہ ہم مدنی چینل کے ناظرین آج کے اس پروگرام میں سنیں گے، سیکھیں گے۔ نیت کیجئے گا کہ جو باتیں ہم سنیں، قرآن کی آیتیں سنیں یا احادیث مبارکہ سنیں یا پھر اپنے بزرگان دین کے اقوال سنیں، ان کا کردار، ان کا عمل جب ہمارے سامنے پیش کیا جائے تو اپنے آپ کو بھی ایک مرتبہ ہم آئینے میں کھڑا کریں اور ایک سوال ضرور کریں، سوالیہ نشان تو ہو، فلاں ہستی جن کا میں پیروکار ہوں ان کا کردار یہ، فلاں ہستی جن کو میں مانتا ہوں ان کا کردار، ان کا عمل، ان کا قول، ان کا فعل یہ، میں کیسا؟ سوالیہ نشان۔ میں بھائی ہوں کیسا؟ میں بھائی ہوں میرا کردار کیسا؟ میں بھائی ہوں میرے بھائی کے ساتھ معاملات کیسے؟ میں بھائی ہوں میرا بھائی کے ساتھ رشتہ کیسا؟ یہ بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں گردش کریں گے اور کرنے بھی چاہیے، اور پھر اگر نیگیٹو ہیں آپ ان کو آج ختم کیجئے اور پازیٹیوٹی کی طرف ہم بڑھیں گے، اور مثبت جو چیزیں آئیں کہ نہیں میں اچھا بھائی ہوں، گڈ، میں با کردار بھائی ہوں، میں اپنے بھائیوں کا خیال رکھتا ہوں، میں اپنے بھائیوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہوں، مجھے میرے بھائی بہت عزیز ہیں، مجھے دنیا کی اور اتنی چیزیں عزیز نہیں جتنے مجھے میرے بہن بھائی عزیز ہیں، جتنے میرے دینی بھائی مجھے عزیز ہیں۔ یہ اگر یہ جوابات آئیں تو آپ اپنے آپ کو ایک مرتبہ شاباشی دیجئے، لیکن جہاں جہاں کوئی مائنس پوائنٹ آتے چلے جائیں ان کو آج نیت کریں کہ ہم نے دور کرنا ہے۔ ابھی فی الحال ہم بڑھتے ہیں ابراہیم بھائی کی طرف۔ جی ابراہیم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ شاہ صاحب قبلہ۔ اسلام وہ پیارا دین ہے جی، کہ جس نے بیگانوں کو اپنا بنایا ہے، واہ، اور جن کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہ ہو، نسبی رشتہ نہ ہو، کوئی خاندانی تعلق نہ ہو، بلکہ دور دور تک کوئی جان پہچان نہ ہو، ان کو بھی ایک کلمے کی بنیاد پر، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جو کہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، ان کی غلامی کی بنیاد پر ان تمام لوگوں کو ایک بھائی قرار دیا ہے۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بے شمار احادیث مبارکہ مسلمانوں کی باہمی محبت و یگانگت کو بیان فرماتی ہیں۔ اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی جو مثال ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ بے چین ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی ایک ایسا شخص کے جس سے ہمارا کوئی نسبی تعلق نہیں، کوئی خاندانی تعلق نہیں، کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ رشتے کا تعلق نہیں، نہ اس کے آباء و اجداد سے بظاہر کوئی رشتہ یا ناطہ ہے۔ اب ہم یہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ہم سب یہاں حاضر ہیں اور ہم سب یہاں مل کر بیٹھے ہیں۔ ہم ضروری نہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلقات یعنی نسبی اعتبار سے یا خاندانی اعتبار سے ہوں، لیکن بحمداللہ تعالیٰ یہ اسلام کی محبت ہے اور یہ دعوت اسلامی کے پیارے دینی ماحول کی برکت ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دور دراز سے آئے ہوئے لوگ کہ جن کے علاقے بھی یکساں نہیں ہوتے، وہ باہم یوں شیر و شکر ہوتے ہیں کہ آپس میں بھائی لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شاہ صاحب آپ کا بھی بارہا کا تجربہ رہا ہوگا، مجھے بھی کئی دفعہ کا تجربہ ہے کہ بسا اوقات ہم دو اسلامی بھائی جو بعض اوقات ہم درس ہوتے ہیں، ایک ہی کلاس کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم دونوں ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ آپ دونوں بھائی ہیں، یعنی وہ ان کے پوچھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ سگے بھائی ہیں یا حقیقی بھائی ہیں۔ یہ چند دن پہلے فیضان مدینہ کے صحن میں ہی میں اپنے ایک اسلامی بھائی کے ساتھ تھا تو کسی نے کہا کہ آپ دونوں بھائی لگ رہے ہیں۔ تو بظاہر کوئی رشتہ ناتا، کوئی نسبی تعلق، خاندانی تعلق نہیں ہے، لیکن دین کا تعلق ہے، کلمے کا تعلق ہے، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی غلامی کا تعلق ہے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے کہ الحمدللہ یہاں جو ہے وہ رنگ و نسل سے جو ہے وہ بیگانہ ہو کر، رنگ و نسل کو پیچھے چھوڑ کر الحمدللہ دین اسلام کو بنیاد بنا کر یہ سب مل کر جو ہے وہ ایک پیارا پیارا ماحول بنتا ہے۔ تو جب یہ سب دین کی برکت سے ہمیں مل رہا ہے تو وہ بھائی جو کہ نسب میں بھی ہمارا بھائی ہے، جی، والدین بھی ایک ہیں، رشتہ دار بھی ایک ہیں، خاندان بھی ایک ہے، اور یوں کہیں کہ
بچپن بھی ساتھ گزرا ہو جن کے ساتھ، اور جن کے ساتھ ایک یادیں وابستہ ہوں بچپن کی، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ناراضی، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کے لمحات، کبھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے کوئی چھیننا، کبھی دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بچپن کی یادیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بڑی پیاری ہوتی ہیں. جی بڑی پیاری ابراہیم بھائی کہ چھوٹی سی بات پر روٹھ جانا، اور پھر بڑے بھائی کا کبھی چھوٹے بھائی کو منانا، چھوٹی بہن کو منانا، اور پھر کوئی چیز لے رہے ہیں کھا رہے ہیں تو پھر اس میں بہن بھائیوں کا حصہ رکھ لینا چھوٹوں. یعنی کہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے اگر اس کو دیکھیں نا تو بڑا واقعتاً بچپن سے ہی بڑا ہوتا ہے. جی ایسے ہی وہ یوں احساس کر رہا ہوتا ہے. جی اوورآل بھائی، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بھائی بھائی کے ہمدرد ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، بھائی بھائیوں کے لیے قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں. شاہ صاحب اپنی زندگی، اپنی جوانی قربان کر دیتے ہیں، باہر ملک گئے، وہاں اپنی بھائی بہنوں کے لیے کما رہے ہیں، اپنی ساری کمائی اپنی بھائی بہنوں پر لوٹا دی. ایسی کتنی مثالیں، یعنی بے شمار مثالیں ایسی موجود ہیں. ایسے ہی ہے. تو ان جو معاشرے کا ایک روشن جو ہے وہ چہرہ اور معاشرے کی ایک روشن مثالیں جب ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم خامخواہ نیگیٹیوٹی کی طرف کیوں جائیں. تو اوورآل ہمارے معاشرے میں الحمدللہ بھائی بھائیوں کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، بھائی بھائیوں کی ہمت بڑھانے والے ہوتے ہیں، چھوٹوں کی رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں. تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں. بھائی دینی ہو یعنی دینی رشتہ ہے تو ان کے ساتھ بھی حتی الامکان اچھا رویہ رکھنا ہے. اور اگر نسبی رشتہ ہے، والدین ایک ہیں، حقیقی بھائی ہے، تو اس کے ساتھ تو تعلق پھر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور نسبی اور جو خاندانی تعلق ہے اس کے حوالے سے تو ہمارے قرآن و حدیث کے اندر احکامات موجود ہیں. لہٰذا کوشش کیجئے، بلکہ جو شریعت کی طرف سے لازم احکام ہیں، حقوق اپنے بھائیوں کے، اپنے خاندان والوں کے پورے کیجئے. جیسے قرآن پاک کی آیت وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے. سبحان اللہ. یہاں پر مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر اور محبت اور میل جول اور خبر گیری اور موقع پر مدد اور حسن معاشرت کر. اس آیہ مبارکہ کا یہ مطلب ہے. یہ تو رشتہ داروں کے ساتھ ہے، اور رشتہ داروں میں بھی اقرب کون ہے، سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ وہ ہیں آپ کے بہن بھائی. ان کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا ہو، صلہ رحمی ان کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ محبت ہو، ان کے ساتھ میل جول ہو، ان کی خبر گیری ہو. بھائی کسی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، دکھ درد میں ہے تو آپ بڑھیں آگے، آپ ان کی ہیلپ کیجئے، آپ ان کی مدد کیجئے. اگر اللہ نے آپ کو صاحب ثروت کیا ہے یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کی کیفیت میں اللہ پاک نے آپ کو رکھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور اپنے بھائیوں کے ساتھ جب آپ یوں صلہ رحمی کریں گے تو اس کا تو دوہرا اجر ہے. ایک تو صدقہ کرنے کا ہوگا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا. یہ تو ڈبل ثواب ہے. دیکھیں ایک مسلمان کی آپ نے مدد کی، سبحان اللہ، بہت عظیم کام ہے، بہت سعادت کی بات ہے کہ آپ نے ایک مسلمان کی مدد کر دی. تو یہ لیکن آپ نے صدقہ کیا، صدقے کا ثواب ہے. لیکن رشتہ داروں پر، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو دوہرا ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے. اور کیا کہ ایک تو آپ نے صدقہ کیا اور دوسرا جو آپ نے صلہ رحمی کی. اور پھر یوں کہہ لیں کہ یہ جب عمل آپ کریں گے اور پھر جب کسی رشتہ دار وہ کہ جو ناراض ہو اس کے ساتھ کر لیں تو مزید آپ کے لیے یہ ہے کہ اس پر مزید اس پر اجر بیان کیا گیا. تو ہم آگے بڑھیں، قرآن پاک کی آیات پڑھیں، قرآن پاک کی آیات کے ساتھ ساتھ احادیث پڑھیں تو ہمارے سامنے آئے گا کہ اس رشتے کی اہمیت کو دین اسلام کس بہترین انداز میں بیان کر رہا ہے. میں چاہوں گا رقیب بھائی کہ بھائیوں کے اس رشتے کی اہمیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جس کا کوئی بھائی نہیں ہوتا تو وہ ایسے ہے کہ بغیر اسلحے کے جنگ میں چلا جائے یا بے پر کے پرندہ ہو. تو بھائی اس کو اگر ہم دیکھیں تو اسلام نے معاشرت کو مضبوط رکھنے کے لیے واضح اصول انسان کو دیے ہیں. بھائی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دینی بھائی ہوتا ہے اور ایک سگا بھائی ہے، حقیقی بھائی. تو یہ دونوں کے حقوق اور دونوں کے متعلق تعلیمات قرآن میں اور احادیث میں واضح طور پہ موجود ہیں. جیسے ابھی گفتگو چلی ناراضگی کے حوالے سے بھی اور اس طرح، تو اس پہ اوپر میں سب سے پہلے حدیث پاک ذکر کروں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہما کی آپس میں کسی معاملے پہ شک رنجی ہو گئی. اب یہ تو بلند ہستیاں ہیں. شک رنجی کیا ہوتا ہے ذرا بتائیں. کبھی کچھ ایسا معاملہ ہو جائے دو بھائیوں میں جو ناراضی والی کیفیت ہو لیکن وہاں ان کی ہستی بڑی ہے, ہم وہاں پر یہ الفاظ نہیں استعمال کرتے. شکر رنجی کا بڑا پیارا لفظ آپ نے استعمال کیا نقیب بھائی. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی آپس میں شکر رنجی ہوتی ہے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ کا اس طرح آپ کے بھائی سے معاملہ ہو گیا ہے, آپ چھوٹے ہیں, آپ جائیں اور صلح کر لیں. تو امام حسین نے فرمایا کہ میں نے اگر حضور سے یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو میں چلا جاتا. انہوں نے کہا کون سی حدیث؟ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. اللہ اکبر. یہی بات جا کے اب انہوں نے کہا میری خواہش ہے وہ بڑے ہیں تو وہ جنت میں پہلے جائیں. میں پسند کرتا ہوں وہ جنت میں پہلے جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھے اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہا کہ یوں یوں معاملہ ہے اور امام حسین نے یہ حدیث سنائی ہے. تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں صلح میں پہل کروں گا, انہوں نے حق فرمایا ہے. اس طرح وہ ان کے گھر گئے اور معاملہ جو بھی تھا وہ ختم ہو گیا اور صلہ رحمی کی ایک خوبصورت مثال انہوں نے پیش کی کہ جو صلح میں پہل کرے. حدیث پاک میں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بندے کے لیے جنت میں گھر کا ضامن ہوں. جنت میں بھی گھر کہاں؟ جنت کے درمیانی حصے میں, جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. پتہ ہے میں حق پہ ہوں. تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اگر بظاہر دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, دیکھیں اگر کوئی بیٹا غلطی کرتا ہے, اولاد غلطی کرتی ہے تو اسے گھر سے تو نہیں نکالتے جی. اسی طرح اگر سگا بھائی کوئی ایسا معاملہ کر دے, اب کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے پلاٹ بھائی سے قیمتی ہو جاتے ہیں, چند روپے بھائی سے قیمتی ہو جاتے ہیں, تھوڑے تھوڑے معاملے پہ بھائیوں سے قطع تعلقی ہو جاتی ہے. ایک حدیث پاک ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کبیر الاخوتی علی صغیرہم حق الوالدی علی ولدہ. فرمایا بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پہ ایسے ہے جیسے باپ کا بیٹے پہ ہوتا ہے, اولاد پہ ہوتا ہے. اب جیسے اولاد کے اوپر والد کی شفقتیں ہوتی ہیں, اس کی غلطیوں کو وہ نظر انداز کر رہا ہوتا ہے, اسی طرح بڑے بھائی کا بھی حق ہے. ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی بڑی خوبصورت کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ کان اخوان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, دو بھائی تھے حضور کے دور رسالت میں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. زمانہ تو قیامت تک حضور ہی کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کی بات ہے کہ دو بھائی تھے, ان میں سے ایک پیشے کا کام کرتے ہیں, کام کاج کرتے ہیں, گھر چلاتے ہیں, لیکن دوسرے کے بارے میں الفاظ یہ ہیں کان احدہما یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہر وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے, دین کی باتیں سیکھتے. والآخر یحترف, اور دوسرے جو ہیں وہ پیشہ کا کام کرتے, کام کاج مزدوری کرتے. فشکل محترف اخاہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب وہ جو محنت مزدوری کرتے ہیں وہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے اور شکایت کی, یا رسول اللہ کہ یہ میرا بھائی ہے, نہ میرے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے, نہ کوئی محنت مزدوری کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اب حضور کی تعلیمات میں دیکھیں, اب بخاری کی وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیں کہ حضور نے اس شخص کو جس نے آگے کہا میں تنگ دست ہوں, کچھ بھی نہیں ہے پاس, تو حضور نے فرمایا جو گھر میں ہے لے آؤ. وہ لے کے آئے. اب وہ جو سامان تھا بیچا حضور نے اور ان کو کہا کلہاڑا خریدو اور مزدوری کر کے گھر والوں کا پیٹ پالو. اور یہاں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ آقا فرما رہے ہیں اللہ کا ترزق بھی, اپنے بھائی کی شکایت کر رہے ہو, شاید کہ تجھے اسی کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہے. یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے. کبھی بھائی کمزور ہوتے ہیں,
ان کا سلسلہ مالی اعتبار سے مالی اعتبار سے نہیں چل رہا ہوتا، رشتہ داروں میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، قریبی دوستوں میں، بھائیوں میں، دینی بھائیوں میں، اسلامی بھائیوں میں ایسا ہو جاتا ہے، تو حدیث پاک میں ہے تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اب اگر کوئی کسی منصب پہ ہے وہ کہے کہ میں تمہیں تنخواہ نہیں دے سکتا، تمہیں میں فیکٹری سے جاب سے فارغ کرتا ہوں اور یہاں سے میں تمہارا سلسلہ ختم کرتا ہوں، پھر کہے پتہ نہیں معاملات میرے ڈسٹرب کیوں ہو گئے ہیں، تو ہمیں وہ دروازے بند نہیں کرنے چاہیے جن کی وجہ سے یا جہاں سے رزق آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ رشتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کی تعظیم اور ان کا احترام، خیال، اور ان کے متعلق اب 14 اگست قریب ہے، اس میں ایک بات عرض کر دوں۔ بانی پاکستان محمد علی جناح، آپ نے ایک آخری جو ایام تھے آپ کے زندگی کے، اس میں آپ نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ جب میں یہ بات سوچتا ہوں کہ آج ہم ایک آزاد قوم ہیں تو عاجزی سے میرا سر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ پھر کہا کہ یہ جو پاکستان ہے یہ اللہ کا خاص عطیہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے۔ پھر آگے جو پاکستانیوں کو ایک تعلیم دی جو دینی تعلیم ہے، انہوں نے کہا کہ ہر مرد و زن، بچے بوڑھے چھوٹے بڑے پہ فرض ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ اگر پاکستانی قوم اپنی نیت درست رکھے، کام درست رکھے، نیک اعمال کرے اور ذاتی مفادات کے پیچھے نہ پڑے اور عزت و منصب کی لالچ نہ ہو، تو بہت جلد پاکستانی قوم ترقی کر کے نامور اور کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے گی۔ یہ 14 اگست کا بھی پیغام ہے۔ تو اس کو ہم ساری تعلیمات کو دیکھیں تو اسلام ہمیں خوبصورت طریقے سے اس طرح جوڑتا ہے، ہمیں جڑنا چاہیے، اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے۔ کیا بات۔ اچھا نقی بھائی، آپ نے یہاں پر پیشے کے کام کا ذکر کیا کہ پیشے کا کام کرتے تھے، پیشے کے کام یہ کوئی خاص کام ہے؟ نہیں، پیشہ خود ایک کام ہے جی، وہ کوئی کام، جی کوئی کام، کوئی پیشہ، کسی طرح کا کوئی معاملہ تھا، کوئی مزدوری کہہ لیں، اس طرح کا کیا کرتے تھے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر نقیب بھائی نے جو گفتگو فرمائی ہے، سب سے پہلے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت سے کتنا پیارا ایک پہلو ملتا ہے۔ کبھی اگر بھائیوں میں ہو جائے، چونکہ وہ کہا جاتا ہے نا جہاں برتن ہوتے ہیں تو ٹکرا جاتے ہیں، ہو جاتا ہے کبھی نہ کبھی، کوئی نہ کوئی ناراضی کی صورت بن جاتی ہے، لیکن میں اور آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، ہم صحابہ اور اہل بیت کے گن گانے والے، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا، اتنا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے بھائی کو معاف کر دیں؟ اپنے بھائی کو، کسی نے بڑی پیاری ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جب دو باتیں سامنے آ جائیں نا، یہ غور کیجئے گا مدنی چینل کے ناظرین، اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ دو باتیں سامنے آ جائیں، پیسہ آ جائے اور ایک طرف بھائی آ جائے، انہوں نے کہا کہ پیسے کو چھوڑ دینا، بھائی کو تھام لینا، پیسہ پھر مل جائے گا تمہیں، تمہارا بھائی پھر نہیں ملے گا، بھائی نہیں ملے گا۔ یہ ایک رشتہ ہے، اس رشتے کی اہمیت کو سمجھیں، بڑا عظیم یہ رشتہ ہے، بڑا پیارا رشتہ ہے۔ اگر آپ بڑے بھائی ہیں تو آپ پر چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری ہے، آپ چھوٹے بھائی ہیں، آپ پر بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ کس انداز میں آپ نے بڑے بھائی کے ساتھ رہنا ہے۔ اور پھر ہم ان ہستیوں کو دیکھیں نا کہ جن ہستیوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کیا وہ فیضان حضور علیہ السلام کا لے کر گئے کہ پھر قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر تو سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ میں چاہوں گا عاطف بھائی کہ صحابہ کرام کی اس رحم دلی کو، آپس کی محبت کو کس قدر پیارے انداز میں قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت کا ایک عمل ایک مسلمان آج کے دور میں اگر اپنے لیے لے تو کس انداز میں لے کہ وہ عملی زندگی میں لے کر آئے اور ان کے گھر کے معاملات اور معاشرے کے معاملات، دینی بھائیوں کے ساتھ معاملات، یہ بہترین انداز میں بسر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ اصحاب رسول رضی اللہ عنہم جتنے بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنہوں نے براہ راست فیضان حاصل کیا ہے، ان کی اگر ہم سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں تو اسلام لانے سے پہلے
اور اسلام لانے کے بعد ان کی زندگیوں میں کیا فرق آیا، کیا ڈفرنس تھا، وہ بالکل ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے انٹرو کے اندر ابتدا میں جو ہے وہ اوس اور خزرج دو قبیلے جو تھے ان کی بات کی تھی، اور عرب کے اندر یہی سب سے بڑے دو قبیلے تھے جو آباز تھے، اور ان کی آپس میں جو معاملات تھے وہ بھی آپ نے اشارتاً بیان کیے۔ لیکن اسلام لانے سے پہلے یعنی کئی سو سال تک ان کی آپس کی لڑائیاں چلتی رہیں، اور کئی سو افراد اس میں جو ہے وہ قتل ہوئے اور سارے معاملات ہوئے۔ لیکن پھر ہوا کیا، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا فیض انہیں ملا تو پھر کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا کہ یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو جو تم پر اللہ نے کی جب تم کیا تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت کو ڈال دی، اور محبت ڈال دی جب تو تم کیا ہو گئے، ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ اب دیکھیے اسلام لانے سے پہلے کیفیت کیا تھی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض حاصل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کے اندر وہ الفت ڈالی، وہ محبت ڈالی کہ جو ایک دوسرے کی جان لیے بغیر، ایک دوسرے کا خون بہائے بغیر، جن کی اپنی زندگی کا وتیرہ اور اپنی زندگی کا مقصد ہی ایک دوسرے کو قتل کرنا تھا، وہ اب اسلام لانے کے بعد ان کی زندگیوں کا عالم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خوبی کو بیان فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ اور پھر یہ سب سے اہم چیز کیا اس میں ہمیں پیش نظر آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اب اوس و خزرج کی بات چلی ہے، تو اب جب یہ مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد جب آپس میں محبت کے ساتھ رہنے لگے اور بڑا ان کے ساتھ اتفاق ہوا، تو ظاہری بات ہے جو مشرکین مکہ تھے ان کو یہ چیز بڑی کھٹکتی تھی کہ بھئی مسلمان آپس میں اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں۔ اب عرب لوگوں کا جو ہے نا وہ طریقہ تھا، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ جب دو جو ہے نا ایک دوسرے کی برائی کرنے والے ہوں اور ایک جگہ مل کر بیٹھ جائیں تو تیسرا کندھے پہ جو ہے نا کندھا مار کے بولے گا، دیکھو بھائی اب تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے تو بڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، ایک ہمارے معاشرے کا آج بھی کلچر ہے۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، بات چیت نہیں ہوتی تھی، تو وہ جو کسی کو دیکھتے تھے کہ یہ پہلے کسی کا دشمن تھا، اب محبت بدل گئی، اب محبت میں دشمنی بدل گئی ہے، اب وہ آپس میں مل جل کر رہ رہے ہیں۔ تو اہل عرب تو بڑے فصیح و بلیغ تھے، وہ کیا کرتے تھے، ان کی ہجو بیان کرتے تھے، ان کے جو قصے تھے، جو واقعات تھے، ان کو اشعار میں بیان کیا کرتے تھے، اور یوں کر کے انہوں نے نا ابھارا کرتے تھے۔ اب پھر کیا ہوا، جب اوس و خزرج کو دیکھا کہ بڑی محبت سے رہ رہے ہیں، تو ایک شخص آیا اور آ کر جو ہے وہ ان کے پرانے قصے بیان کرنے لگا، بھائی تمہارے فلاں کو اس نے قتل کر دیا تھا، فلاں کو اس نے قتل کر دیا تھا، فلاں کو اس نے قتل کر دیا تھا۔ اشعار کے اندر یوں بیان کرنا شروع کیا، تو اب وہ پرانے جب ساری چیزیں یاد آئیں تو قریب تھا کہ آپس میں یہ پھر دوبارہ ان کا جو ہے وہ لڑائی والا معاملہ ہو جاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہیں ہو گیا ہے، کیا میں تم میں موجود نہیں ہوں، کہ میں تمہارے اندر موجود نہیں ہوں۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ میں تمہارے اندر موجود نہیں ہوں، یہ الفاظ سنتے ہی سب نے اپنے ہتھیار چھوڑ دیے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آپ کو تعلیمات ان صحاب کو دی تھی اس پر عمل پیرا ہوئے۔ تو آپ کا جو بنیادی سوال ہے کہ اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طرز زندگی ہے، ان کا جو آپس میں ایک محبت والا، الفت والا، پیار والا جو معاملہ تھا، اس کو ہم اپنا کیسے سکتے ہیں؟ تو اس کا بنیادی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کی صحبت میں تھے انہیں آپ نے عطا فرمائی۔ اس کی سب سے بڑی مثال جب مہاجرین اور انصار کے ہم معاملات دیکھتے ہیں کہ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ جو ہے وہ تشریف لے گئے، تو ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی تھی جو مکے میں تھے تو بڑے رئیس تھے، بڑے جو نا ان کے بڑے مالدار تھے، بڑے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب ہجرت کی تو اب سارے مال و اسباب انہوں نے مکے میں چھوڑ دیے۔ اب جب مدینے پہنچے تو پاس کچھ نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو جمع کیا، تو اس وقت مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 کے قریب تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، جسے مؤخذات کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا، جہاں کوئی کسی کے ساتھ نسبی رشتہ نہیں تھا، یہ کیا تھا، ایک دینی رشتہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو۔ تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف
جو صحابہ کرام رضوان میں سب سے زیادہ مالدار شخص تھے، یعنی صحابہ کرام میں سب سے مالدار جو ہستی تھی وہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب جب یہ ہجرت کر کے گئے، یہاں تو سب کچھ تھا، وہاں پہنچے تو کچھ نہیں تھا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ میرے یہ باغات ہیں، میرے یہ مال و اسباب ہے، یہ آدھا آپ کا ہوا، جو آپ چاہے لے لیں۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھے بازار کا رستہ بتا دیں۔ میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے رستہ بتا دیا، آپ بازار گئے، وہاں سے جو ہے وہ کچھ محنت کری، کچھ چیزیں خریدی، اور پھر آپ نے بازار جانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنوں کے اندر جو ہے نا وہ آپ بہت زیادہ مالدار ہو گئے۔ پھر آپ نے شادی کی اور نکاح کیا، اور پھر ایسی برکت ہوئی کہ صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار آپ ہوئے۔ تو اب بات یوں مختصر کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو آپس کی ان کی تعلیمات تھی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہوتا تھا، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھاری قیمت دے کر آپ کو چھڑا دینا، یہ کیا تھا؟ یہ کوئی خونی رشتہ تو نہیں تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ اسلام نے جو ایک مسلمان کے دوسرے پر حقوق رکھے ہیں، جو حدیث پاک قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو یہ وہی چیز تھی کہ جب ایک بھائی مسلمان دینی رشتہ قائم ہو گیا تو اب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حدیث پاک بھی بیان کی گئی کہ جسم واحد کی طرح ہے، کہ ایک جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بات وہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا کہ مومن جسم واحد کی طرح ہے، کہ جسم کے آنکھ میں درد ہو تو شدت تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، انگلی میں درد ہو جائے تو جناب بے چین تو پورا بدن ہوتا ہے، تو اسی طرح مسلمان کی تکلیف دوسرے مسلمان کو محسوس کرنی ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ کسی کے حق تلفی نہیں کرنی، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ کوئی مصیبت میں ہے، اس کی مصیبت کو دور کرنا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ کوئی پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو ارشاد فرمائی، ان کی تربیت فرمائی، اگر ان تمام تعلیمات کو، ان باتوں کو اگر اپنا لے تو پھر جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، آپ کی صحبت میں رہنے والے حضرات تھے، انہوں نے جس طرح زندگیاں گزاری اور معاشرے کے اندر جو تبدیلی لے کر آئے اور معاشرے کو جو پرامن بنایا، تو اگر وہی تعلیمات اور وہی طرز ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ یہ جو ہمارے جو اندر کے جو آپس کے معاملات ہے، جو اخوت والا، پیار والا، محبت والا جو رشتہ ہے، اور جو بھائی بھائی والا قرآن میں ذکر فرمایا گیا کہ ایمان والے سارے بھائی بھائی ہیں، تو انشاءاللہ یہ پھر قائم ہو سکتا ہے اگر کہیں کمی ہے۔ بات وہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو اپنایا جائے، جو صحابہ کرام رضوان نے جس انداز میں۔ اگر ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں، سبحان تو اللہ، پھر تو لازم ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو لیں، رب کے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ جب ہمارا تعلق اللہ پاک کے قرآن کے ساتھ مضبوط ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، تو پھر ہم کامیاب ہوں گے، اور پھر ایسی زندگی گزاریں گے کہ یوں کہیں کہ دنیا رشک کرے، ایسی زندگی ہم گزارنے والے بن جائیں گے۔ لیکن کب؟ جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے۔ عمل نہیں کیا، بس سنی اور دوسرے کان، کہا جاتا ہے نا ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، اگر یہ کیفیت ہوگی تو پھر ہم نقصان ضرور اٹھائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین جہاں پر دیکھیں جو صحابہ کرام کا عمل بیان کیا گیا، قرآن جو دینی تعلق رکھنے والوں کے ساتھ رشتے کو بیان کر رہا ہے، آپ اندازہ تو لگائیں کہ قرآن اس رشتے کی جو صرف ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر جو رشتہ قائم ہے، اس رشتے کی اہمیت کو قرآن اس انداز میں بیان کر رہا ہے، تو سگوں کا جو رشتہ ہے، جو حقیقی رشتہ ہے، جن کے ساتھ خون کا تعلق ہے، کہ کیا دین اسلام اس کے بارے میں ہماری تربیت نہیں کرے گا؟ یہی تو ہماری گفتگو چل رہی ہے، چاہے ہمارا دینی بھائی ہے، چاہے وہ ہمارا سگا بھائی ہے، حقیقی بھائی ہے، بہر صورت ہمیں ان کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار رکھنا ہے، اچھے معاملات اختیار کرنے ہیں۔ میں چاہوں گا ابراہیم بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر ایسے معاملات ہو جائیں کہ حقیقی بھائیوں میں تعلق تھوڑا سا کمزور ہوتا جا رہا ہے، کیا عمل اختیار کیا جائے کہ بھائیوں کا تعلق مضبوط ہو جائے؟ چونکہ اس وقت معاشرے میں بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، نظر آتی ہیں کہ بھائی بھائی سے آج کٹ رہا ہے، دور ہو رہا ہے، یہ تعلق مضبوط کیسے ہو؟
جی شاہ صاحب قبلہ، ویسے تو بنیادی بات تو وہی ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات اگر پیش نظر ہوں، اسلام نے جو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور بالخصوص جو آپس میں نسبی تعلق ہے ان کے ساتھ جو رشتہ اور معاملہ رکھنے کا حکم ہے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کا جو تعلق رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ تعلیمات اگر پیش نظر ہوگی تو انشاءاللہ وہ انسان بہکے گا نہیں، انسان بھٹکے گا نہیں، بلکہ مشکل اور آڑے وقت میں جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا۔ مشکلات آتی رہتی ہیں اور مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جناب فلاں کو مشکل آ گئی تو میرے اوپر کوئی مشکل وقت نہیں آئے گا۔ آج ان کے اوپر مشکل وقت آیا ہے تو کل ہمارے اوپر بھی کوئی مشکل وقت آ سکتا ہے، آپ کو بھی کوئی مشکل درپیش آ سکتی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ آج وہ پریشانی میں آ گیا ہے تو میں جو ہے وہ پتلی گلی اختیار کر کے رستہ بدل لوں، مشکل وقت تو آپ پر بھی آئے گا، پھر آپ ڈھونڈتے پھریں گے کہ آپ کو کوئی مددگار ملے، کوئی آپ کا ہاتھ بٹانے والا ملے، کوئی آپ کو مشکل سے نکالنے والا ملے۔ تو ویسے میں تو اسی جو ہے وہ پہلو کو گزارش کروں گا کہ میری جو آبزرویشن ہے یا جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ عموماً بھائی کے مددگار ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ، میرے والد گرامی بچپن ہمارا تھا، کوئی میرے خیال میں 5ویں کلاس میں تھا جب والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ اب میں کیسے بھول جاؤں اپنے بھائیوں کے احسانات کو، جو میرے بڑے بھائی ہیں ان کے احسانات کو ہم کیسے بھولیں کہ انہوں نے ہمیں آگے بڑھایا ہے، انہوں نے ہماری مدد کی ہے۔ اور عربی کا ایک مقولہ ہے، بھائیوں کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مددگار بھی بہت ہیں۔ جی، اور اس کے پیچھے اگر پس منظر ہم دیکھیں تو ایک پورا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے دادا ہیں۔ جی، انہوں نے جو ہے وہ منت مانی تھی کہ میں جو ہے وہ انہیں خواب میں بھی حکم ہوا تھا کہ آب زمزم کا جو کنواں تھا یہ چھپا ہوا تھا، تو انہیں بشارت ہوئی کہ آپ اسے جو ہے وہ دوبارہ سے جاری کریں۔ تو یہ اس کے لیے تیار ہوئے تو قریش کے لوگ آڑے آئے کہ نہیں، ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ تو انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو میں یہ کام کر کے رہوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے، اور ان 10 میں سے ایک ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو پھر یہ پورا ایک تفصیلی واقعہ، میں اس تفصیلی واقعے کی طرف نہیں جاتا، لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب 10 صاحبزادے ہو گئے تو پھر یہ جب 10 بھائی مل کر میدان میں آئے تو پھر کسی کی مقابلے کی ہمت نہیں رہی۔ جب 10 بھائی مل کر آئے تو پھر کوئی سامنے نہیں آیا۔ تو جب بھائی بھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ اسے ایک حکایت سے ذرا سمجھیے گا۔ شاہ صاحب، قربانی کے ایام آپ نے کراچی میں بھی ماحول دیکھا، ہم نے پنجاب میں بھی ماحول دیکھا، ہر جگہ کا تھوڑا سا ماحول کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بسا اوقات جانور جو ہے نا، جب گاڑی سے اترتا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ تو تماشا دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جانور ذرا تگڑا سا ہو نا تو لوگ ذرا گھبراتے ہیں، ذرا ڈرتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اصل میں جانور بھی ڈر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر وہ ڈر ہی رہا ہوتا ہے، جانور اصل تو ڈر ہی رہا ہوتا ہے وہ۔ اچھا، ایک حکایت ہے اس پر۔ ایک کسی قصبے میں، کسی گاؤں میں جانور لایا گیا اور اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کا ہجوم ہوا، تو جانور کو جیسے گاڑی سے اتارا گیا تو وہ بدکا، بھاگا، تو لوگ بھی اس کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور وہ جو جانور تھا وہ جا کر کسی جو ہے وہ دلدل یا کیچڑ کا کچھ ایسا تھا، کوئی گاؤں کا ماحول ہوگا، وہاں کیچڑ میں جا کر وہ جانور پھنس گیا۔ اب بھائی اس کو نکالنا ہے تو اب کیا کریں؟ تو کسی نے کہا کہ جناب وہ فلاں آدمی ہے، وہ اس کام میں ذرا نا مہارت رکھتا ہے، اس کو بلاؤ۔ اب ان صاحب کو بلایا گیا، اب وہ آئے، اس نے کہا بھائی میں اس کو اس دلدل سے تو نکالوں گا، لیکن ایک شرط ہے، ایک ذرا کام کریں، ایک موٹا سا رسہ لے کر آئیں، میری کمر سے باندھیں اور میرے ذرا بڑے بھائی کو بلا لیں، وہ یہ رسہ پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا بھائی پوری بستی موجود ہے، پورے لوگ موجود ہیں، سب لوگ موجود تو ہیں، تو بڑے بھائی کو کیوں بلائیں؟ اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں تو یہ کر لو۔ خیر بڑے بھائی صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے رسی کو پکڑا، اب یہ جو ہے وہ کیچڑ میں اترے، دلدل میں اترے، اور اس نے اپنی ٹیکنیک سے جو جانور کو نکالنا تھا اس کو نکالا۔ اب یہ جو جانور نکلا تو پھر وہ جو باہر آیا تو لوگوں میں پھر بھگدڑ مچی جانور کو دیکھ کے، سب بھاگ کھڑے ہوئے، صرف اس کو بچانے کے لیے اس کا بھائی کھڑا ہوا تھا، کیونکہ وہ بھی تو دلدل میں پھنسا ہوا ہے نا۔ اس نے کہا مجھے پتا تھا کہ سارے بستی والے جانور کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے، مشکل وقت میں کھڑا ہوگا تو میرا بھائی کھڑا ہوا ہوگا رسی کو پکڑ کے۔ تو آج سوشل میڈیا پر ہمارے جو ہے وہ 5000 لائکس صحیح، یوٹیوب پر ہمارے اتنے فالوورز صحیح، لیکن مشکل وقت میں یہ شاہ صاحب کام نہیں آئیں گے، ایسے ہی ہے، مشکل وقت میں ہمارا بھائی کام آئے گا، مشکل اور آڑے وقت میں ہمارے اپنے کام آتے ہیں۔ اور میں آپ کو حقیقت بتانا شاہ صاحب، میں رات ہی کسی جگہ پر تھا، ایک ہمارے عزیز ہیں،
ان کا کچھ کاروبار کا ایسا سلسلہ ہے کہ ماشاءاللہ دونوں بلکہ 4-5 بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ مل کے کام کو سنبھالتے ہیں. تو ایک بھائی سے کچھ غلطی ہوئی اور لاکھوں کا نقصان ہوا. میں اس معاملے کے اندر موجود تھا. لاکھوں کا نقصان ہوا لیکن واللہ بھائیوں کے ماتھے پر شکن بھی نہیں. ایسے بھی ہیں معاشرے کے اندر, ایسا نہیں کہ سارے کا سارا آوے کعبہ بگڑا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں جائیدادوں کے لیے. اگرچہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں تو انہیں سمجھانا ہے کہ یہ کام نہ کریں. جی آپ فرما رہے تھے نا کہ ایک طرف بھائی ہو ایک طرف پیسہ ہو تو اللہ پاک جو ہے وہ پیسہ دولت عطا فرما دے گا, بھائی کو بچا لیں. بھائی کو تو بچا. ایسا ہے واقعی معاشرے کے اندر الحمدللہ مثبت پہلو بھی موجود ہیں, اچھے لوگ بھی موجود ہیں. جی. اچھے لوگوں کو دیکھیں اور اپنے معاملات کو جو ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ بھائی کے ساتھ کچھ رنجش ہو گئی ہے تو آج منا لیں, وقت ہے آپس میں محبتوں کو بانٹیں. یہ ہوتا یوں ہے ابراہیم بھائی کہ آج شاید ہماری باتیں اگر اللہ نہ کرے کوئی ناراض ہے نا, شاید اس کے ذہن میں آگا بھائی میں کیوں ایسے کروں. اچھا کچھ ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں, بھائی یوں کر دے, بھائی یوں کر دے. میں وہ والے ایس ایم ایس تو شاید نہ لوں. تو ہمارا تو مین مدعا یہ ہے کہ ہم ٹاپک جو بیان کریں تو مثبت انداز میں بیان کریں تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو. لیکن ہوتا پتہ ہے کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین, ہم معاف کر دیتے ہیں. کب؟ جس وقت اس کا آخری دیدار ہوتا ہے, جب قبر میں جانے لگتا ہے نا, کفن میں لپٹتا ہے, اس وقت معاف کرتے ہیں. کیوں ہم جیتے جی ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے؟ پھر قبر پہ جائیں گے, ہائے میرا بھائی, ہائے میرا بھائی. جنازے پر جا کر میرا تمہارے پاس یہ تھا, میں نے تمہیں معاف کیا, سارے حق معاف کیے, یہ کیا, رونا دھونا کریں گے. اس وقت آپ اپنے دل سے پوچھیں, ضمیر سے پوچھیں, کیا یہ وقت ہے اس کے پاس آنے کا؟ آئیں, آپ آئیں, جنازہ بھی پڑھنا ظاہری بات ہے, آنا ہے, لیکن کیا اس کی زندگی میں نہیں آ سکتے تھے ہم؟ یہی رونا دھونا ہم پہلے نہیں کر سکتے تھے؟ کون تھا یہ؟ آپ کا پرایا تو نہیں تھا, دشمن تو نہیں تھا, بھائی تھا آپ کا. ایک غلطی ہوئی تھی نا, معاف کر دیتے آپ, کیا جاتا آپ کا. لیکن یہ رشتہ کیسا قائم ہو جاتا؟ بات وہی آ کر کھڑی ہوتی ہے کہ جہاں رشتوں کی اہمیت بندوں کو پتہ ہو, پھر بندہ پیسہ نہیں دیکھتا, دنیا کو نہیں دیکھتا, کسی اور چیز کو نہیں دیکھتا, اپنے رشتوں کو بچاتا ہے. اپنے رشتوں کو بچائیں, اور پھر جو آپ کے اقرب ہیں, قریبی ہیں, ان رشتوں کو بچائیں, ان میں دراڑیں نہ آنے دیں. وہ دروازے ہی بند کر دیں نا جن کی وجہ سے دراڑیں آتی ہیں. کیوں آپ اپنے بھائیوں میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں؟ ایک سوال ہے, میں چاہوں گا نقیب بھائی آپ ہی کی طرف یہ سوال بڑھاؤں, چونکہ آپ نے ایک حصہ بیان بھی کیا ہے. نام ہے جی محمد علی رضا اتاری, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ فرما رہے ہیں جی کہ فیصل آباد سے ہوں. ہونا تو فیصل آباد والے افراد سے چاہیے, لیکن چلے نقیب بھائی کا میں نے کہہ دیا. ہمیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پسند ہے, ہم روز دیکھتے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. میرا ایک سوال ہے, اگر 2 بھائی ہوں اور ایک کماتا ہو, دوسرا دینی تعلیم حاصل کرتا ہو, تو اس بڑے بھائی کو جو کماتا ہو کس طرح صبر کرنا چاہیے, اور چھوٹا بھائی دینی تعلیم حاصل کر سکے, جبکہ رشتہ دار اس کو کام پر لگانے کا بار بار کہہ رہے ہوں کہ چھوٹے بھائی کو جو دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے اسے کام پہ لگاؤ. اب بڑا بھائی وہ کس طرح صبر کرے اور اس کی مدد کرے؟ یہ کیا عمل کیا جائے کہ بڑا بھائی اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے کہ یہ درس نظامی مکمل کر لے؟ انداز کیا ہو اس میں؟ جو عالم کا ایک مرتبہ, مقام اور فضیلت ہے, اور علم دین حاصل کرنے والے پھر جو ان کے معاون بنتے ہیں جی, اس کی جو فضیلت ہے اگر ذہن میں ہو تو بآسانی صبر بھی ہو جائے گا اور مدد کرنے کا جی بھی چاہے گا. حدیث پاک میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اس بندے کی مدد فرماتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. اب بھائی دینی راستے پہ چل رہا ہے تو اس کا راستہ آسان کرنا چاہیے تاکہ وہ نیکی کے لیے آگے بڑھے. اور حدیث میں ہے کہ جو یہ اس طرح کے معاون ہوتے ہیں دینی کاموں میں, اللہ کی خاص مدد ان کے شامل حال ہو جاتی ہے. اس طرح کے مضامین ہمارے سامنے ہیں. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ یہی بھائی کل قیامت والے دن اگر مجھے بخشوا کے علم دین کی برکت سے جنت میں لے جائے تو یہ کوئی سستا سودا نہیں ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا بھائی بننے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, کچھ کالز ہیں, کال لینے سے پہلے میں عظیم بھائی کی طرف بڑھوں گا. عظیم بھائی, آپ کے ذہن میں کوئی بھائیوں کے حوالے سے, کوئی اس رشتے کے حوالے سے ذہن میں شعر ہو تو سنا سکتے ہیں آپ, یا جو ہم نے پڑھا ہے یہ شعر پنجابی کا, یہ آپ کے ذہن میں ہے؟
یہ تو بالکل بھی نہیں آتا. بالکل کیوں نہیں آتا عظیم بھائی؟ جس پیارے انداز میں کہا نا بالکل بھی نہیں آتا. اس کی بالکل بھی نہیں آتا. اس کی وجہ ایک تو یہ کہ پنجابی سمجھنا اور پھر بولنا یہ بھی ایک کام ہے. ایک تو پڑھتے ہیں نا آپ عظیم بھائی؟ وہ ایک دو ہی وہ بھی اتنے مشہور ہیں تو اس وجہ سے پڑھ لیتا ہوں, نہیں تو سمجھ نہیں آتی آپ کو پنجابی؟ نہیں بالکل بھی نہیں. اچھا چلے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, اللہ برکت عطا فرمائے. کوئی بات نہیں, یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں. اچھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ یہاں سے ہیں, یعنی کراچی میں تو ہیں ہی ہیں, لیکن یہ نہیں معلوم کہ آپ اردو سپیکنگ ہیں یا سندھی ہیں, بلوچی ہیں, کون ہیں. میرے ذہن میں تو آپ کا یہی تھا کہ آپ پنجاب سے ہیں, میرے ذہن میں یہ تھا. لیکن مدنی چینل کے ناظرین جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ الحمدللہ دعوت اسلامی ہے. الحمدللہ یہ میرے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لگایا ہوا شجر ہے کہ یہاں سے وابستہ ہر افراد, یعنی وہ کسی رنگ کا ہو, کسی نسل کا ہو, کسی ذات کا ہو, کسی بات کا ہو, کسی ملک کا ہو, کسی شہر کا ہو, جب اس شجر سے وابستہ ہوتا ہے بحمدللہ تعالی وہ ایک ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ یوں ہی ہم ایک رہیں, ہم گھر میں بھی ایک جان ہو کر رہیں, اپنے ملک اور اپنے ملت کے لیے بھی ہم مسلمان ایک جان ہو کر رہیں. اسی میں ہماری بقا ہے, اسی میں ہماری کامیابی ہے. اگر دنیا کی قوموں کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اور دنیا میں جنہوں نے راج کیا ہے, تو مدنی چینل کے ناظرین وہ سلسلہ یہی تھا کہ آپس میں اتفاق تھا. کال لیتے ہیں آپ کی. جی کال دیجیے گا. شاہ صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کے متعلق کیسا سوچنا چاہیے اور کیسا ان کا خیال رکھنا چاہیے, اور بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کے متعلق کیسا سوچنا اور خیال رکھنا چاہیے, خصوصاً جب بڑے بھائیوں پر یہ وقت آ جائے کہ انہیں فیصلے کرنے پڑیں, تو اس وقت بڑے بھائیوں کا چھوٹوں کو متعلق کیا ذہن ہو اور کس انداز سے وہ فیصلے کریں. ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب ایسا وقت آتا ہے تو بڑے بھائی زیادہ تر اپنی طرف کے فیصلے زیادہ کرتے ہیں اور چھوٹے بھائیوں کو نقصان ہوتا ہے, ان کے متعلق کم سوچا جاتا ہے, تو جس وجہ سے معاشرے کے اندر پھر یہ دوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیں. اللہ کرے کہ مثبت سوچیں. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے مثبت سوچے, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے لیے مثبت سوچے, اچھا سوچے, بھلائی سوچے, اپنا مفاد نہیں. جب آپ فیصلہ کرنے والے ہیں نا, فیصلہ کرنے والے ہیں, تو پھر کہیں اپنی ذات کو کاٹنا پڑتا ہے, اپنی ذات کو بیک کرنا پڑتا ہے, اپنوں کو آگے لانا پڑتا ہے, جن کے لیے آپ فیصلہ کر رہے ہیں ان کو بڑھانا پڑتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے, اللہ نے آپ کو اگر جو عزت دی ہے, مقام دیا ہے, اگر آپ کسی کو عزت دیں گے آپ کی عزت کم نہیں ہوگی, اسے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا, اللہ آپ کی عزت میں بھی اضافہ فرمائے گا. تو یوں ہی اگر ہم اپنوں جب فیصلہ کرنے کی باری آئے تو ہم جب اپنے بھائیوں کا فیصلہ کریں ایک اچھے انداز میں, اور یہ سوچ لیں بالفرض بسا اوقات ہوتا ہی ہے کہ اولاد کی وجہ سے اس طرح کا فیصلہ کیا جا رہا ہوتا ہے. اچھا یہ ہر جگہ نہیں ہوتا, ہر جگہ نہیں ہوتا, شاید چند افراد ایسا کرتے ہوں گے, کم ہوگا. بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے بھائیوں پر بحمدللہ یوں کہہ لیں کہ جان وارنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ان کے فیصلے اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتے, جیسے شروع میں بھی کہا گیا کہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور بہنوں کی بھائیوں کی شادیاں کروائیں گے, انہیں سیٹ کریں گے, ان کے کاروبار درست کریں گے, انہیں سٹیبل کریں گے, پھر واپس پلٹ کر آتے ہیں اور اپنے بارے میں بعد میں فیصلہ کرتے ہیں. ایسے بھائیوں کی مثالیں بھی آپ کو مل جائیں گی. لیکن اگر اس طرح کی مثالیں کہ جو اپنا مفاد سوچتے ہیں, نہیں سوچیں, آپ اپنا پہلے نہیں سوچیں, پہلے ان کا سوچیں. اللہ آپ کے حق میں بھی ضرور بھلا فرمائے گا. کال لیتے ہیں. محمد حنیفہ طاری بول رہا ہوں لاہور. مجھے ایک چھوٹا سا سوال کرنا تھا. جو محفل چل رہی ہے اس کے اندر ایک آدمی ایک دوسرے پہ کرتا ہی جا رہا ہے, یعنی کہ جیسے محبت ہو یا جو بھی ہو, یعنی کہ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ, اور وہ ہمیشہ اللہ دل کے اندر آگ رکھتا ہے. تو اس کے لیے وہ کیا ہے کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں؟ کیا آپ نے دل چیر کے دیکھا؟ یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے. دل پہ ہم فتویٰ نہیں لگاتے ہیں, دل پہ ہم وہ کرتے نہیں کہ یار یہ حسد ہی رکھتا ہے. ممکن ہے کہ آپ کا بھلا بھی چاہتا ہو, یہ بھی تو غور کر لیں. آپ کو اگر کسی بات سے روکتا ہے, بھائی یہ تو پیچھے ہی پڑا رہتا ہے, بھائی آپ فلمیں نہیں دیکھو, ڈرامے, بھائی کیا ہو گیا, پیچھے ہی پڑا رہتا ہے. اگر تو اس طرح کی کیفیت ہے, اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے, تو پھر تو آپ کے لیے یہ اچھا دوست ہے نا. ہاں اگر وہ اس طرح کا عمل کرتا ہے آپ کے سامنے اچھا ہے, اور بعد میں آپ کو کنفرم معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کو نقصان دے رہا ہے, تو پھر آپ
2 قدم پیچھے ہٹ جائیں، ایسے دوست سے ہی پیچھے ہٹ جائیں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا تعلق ایک اچھا ہونا چاہیے، اچھے انداز میں ہم ملاقات کریں، اصلاح جہاں تک ممکن ہو ہم اصلاح کریں، اگر خود نہیں کر سکتے تو ایسے افراد کے پاس لے کر جائیں جو ان کی اصلاح کریں۔ اس کے لیے دل کی صفائی بہت ضروری ہے، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا اگر ایسا سلسلہ ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ دل کی صفائی کی ضرورت اسے بھی ہے اور مجھے بھی ہے، تو آپ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا مدنی مذاکرہ دیکھ لیں۔ آپ ان کی اس انداز میں صحبت میں آئیں گے، اللہ نے چاہا رہنمائی بھی ہوگی اور انشاءاللہ قلب کی صفائی بھی ہوگی، اور یوں ہی انشاءاللہ جو آپ کا مدعا ہے، جو آپ کا مقصد ہے، وہ حل بھی ہو جائے گا۔ کال لیتے ہیں۔ شاہ صاحب سوال عرض یہ ہے، مشکل وقت میں بھائی کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ مشکل وقت میں بھائی کا کیا کردار ہونا چاہیے عاطف بھائی؟ دیکھیے شاہ صاحب اتنی ساری جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اور اس کا خلاصہ اگر نکالے تو مدعا یہی نکلتا ہے کہ مشکل ہو آسانی ہو ہر حال میں اپنوں کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کا احساس کرنا چاہیے۔ جو دوسروں کا احساس کرنے والا ہوتا ہے، خیال کرنے والا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے راحتیں، آسانیاں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رستے کشادہ کر دیتا ہے اچھائیوں کے، جو دوسروں کا احساس کرنے والا ہوتا ہے۔ تو مین چیز اور بات کا خلاصہ یہ ہے کہ احساس انسان اگر پیدا کر لے تو مشکل میں بھی دوسروں کو یاد رکھتا ہے اور خوشی میں بھی یاد رکھتا ہے۔ تو احساس ہر ایک کو اپنے اندر باقی رکھنا چاہیے، احساس ختم نہیں کرنا چاہیے، چاہے مشکل ہو آسانی ہو، دونوں میں انشاءاللہ کام آئے گا۔ انشاءاللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی، کال دیجیے گا۔ میرا یہ سوال تھا، بھائی کس طرح گھر میں خوشی اور محبت پیدا کر سکتا ہے؟ میں جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ جی ابراہیم بھائی۔ جی شاہ صاحب، اس پر الحمدللہ ہماری گفتگو تو کافی ہو چکی کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون رکھیں گے، مشکل وقت میں کام آئیں گے، اور خوشیوں میں ایک دوسرے کو شریک رکھیں گے تو انشاءاللہ گھروں کے اندر خوشیاں ہوں گی، معاشرے کے اندر خوشیاں ہوں گی۔ گزارش یہ ہے کہ حسن ظن رکھیں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، بدگمانی قائم نہ کریں، نیگیٹو سوچ اختیار کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیں، بلکہ نیگیٹو سوچ تو ہم نے رکھنی ہی نہیں ہے نا، 100 دفعہ سوچ لیں اور اچھا پہلو نکالنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں نیگیٹو سوچ بنا لی جاتی ہے اور اچھائی کی طرف نہیں جایا جاتا۔ حسن ظن قائم کریں، اپنے مسلمان بھائی کو اسپیس دیں، موقع دیں۔ بعض اوقات بھائی واقعی مشکل اور پریشانی دور کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، ہم کوئی ذہن بنا لیتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا مخالف ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص، کسی صاحب کا دوست جو ہے، کسی صاحب کے والد جو ہے وہ بیمار تھے، تو بیماری کے عالم میں اس نے جو ہے وہ کسی اپنے دوست کو فون کیا کہ مجھے جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں۔ اب تھوڑی دیر بعد پھر فون کیا تو اس کا فون بند، تو وہ کہنے لگا یار دیکھو مشکل وقت آیا ہے، تو اس نے فون ہی بند کر دیا۔ جی اب یہ گیا اس کے گھر پر، تو جناب وہ گھر پر بھی موجود نہیں ہے۔ اس نے کہا یار دیکھو مشکل وقت میں نا یہ آگے پیچھے ہو گیا ہے۔ تو یہ گھر پر پلٹ کر آیا تو پتہ چلا والد صاحب کے لیے دوائی بھی آ چکی ہے، والد صاحب کے لیے کچھ اور کھانے پینے کا انتظام بھی ہو چکا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو دوست جو کال نہیں اٹھا رہا تھا، اس نے وہ ملا تو اس نے بتایا کہ یار میرے پاس نا تمہیں کچھ دینے کے لیے تھا نہیں، تو وہ اپنا موبائل میں سیل آؤٹ کر کے تمہارے والد کی دوائی لے کر آیا۔ اللہ گھر پر آیا، دوائی کی پرچی لی، اور وہ جو ہے وہ دوائی بھی لے کر آیا، کھانے پینے کا سامان بھی لے کر آیا۔ بعض اوقات ہمارے اپنے پیچھے کے بہت سارے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حسن ظن رکھیں، اپنوں کے کو اسپیس دیں، موقع دیں، انشاءاللہ گھروں کے اندر خوشیاں رہیں گی۔ گھر کا ماحول درست بنائیے، بھائیوں کے ساتھ تعلق پیار والا، محبت والا بنائیے، اور 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ منائیے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی بات چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کتب احادیث میں جن صحابہ و صحابیات علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ السلام کے حسن و جمال اور حلیہ مبارک کو بیان فرمایا ہے، ان میں ایک نام حضرت سیداتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ام معبد کا نام عاتقہ بنت خالد خزاعیہ ہے، مگر اپنی کنیت سے یہ مشہور ہے۔ آپ ایک مہمان نواز خاتون تھیں جو قدید کے مقام پر ایک خیمہ میں اپنی زندگی بسر کرنے کے ساتھ ساتھ قدید
میں سے گزرنے والے مسافروں کی میزبانی بڑی خوش دلی کے ساتھ کیا کرتی. آقا کی آمد مرحبا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو راستے میں ان کے خیمے کے پاس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا ہے. ان کے شوہر ابو معبد اقسم بن الجون بکریاں چلانے گئے ہوئے تھے. گھر میں صرف ایک نہایت کمزور بکری جو کمزوری کے باعث ریوڑ کے ساتھ چل نہیں سکتی تھی، جا نہیں سکتی تھی، وہ موجود تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے اس بکری کا دودھ دھونے کی اجازت لی. پھر بکری کے تھن پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، اللہ کی بارگاہ میں برکت کی دعا کی، الہی ان کی بکری میں برکت عطا فرما. اور پھر اللہ کا نام لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دودھ دھونا شروع کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے اس بکری کے خشک تھنوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ وہاں کے افراد جتنے بھی لوگ تھے سب نے سیر ہو کر وہ دودھ نوش کیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ دوہا اور دودھ سے بھرا برتن ان کے پاس بھی یعنی گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ دیا. حلیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا مرحبا. ام معبد کے شوہر بکریاں چلانے کے بعد جب گھر میں واپس آئے تو دودھ سے بھرا ہوا برتن دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر پوچھتے ہیں یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ام معبد نے پھر سارا واقعہ بیان کیا. ابو معبد نے کہا یہ تو وہی قریشی شخص معلوم ہوتے ہیں جنہیں قریش تلاش کر رہے ہیں، ذرا ان کا حلیہ تو بتاؤ. اب ام معبد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرتی ہیں. یوں بیان کیا ان کا حسن نمایاں چہرہ حسین، قد و قامت خوبصورت، نہ بڑے پیٹ کا عیب نہ چھوٹے سر کا نقص، انتہائی خوبصورت خوبرو آنکھیں، سیاہ اور بڑی بڑی پلکیں، سبحان اللہ، گونجدار آواز، گردن بلند، داڑھی مبارک گھنی، سبحان اللہ. آپ سنتے جائیں مدنی چینل کے ناظرین. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حلیہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا آپ کا لطف دوبالا ہوگا، سبحان اللہ. آپ کہتی ہیں کہ باریک اور باہمی داڑھی مبارک کہہ رہی ہیں گھنی، باریک اور ملی ہوئی ابرو، اور خاموش رہیں تو باوقار لگتے ہیں، لب کشائی فرمائیں تو بہار اور پروقار لگتے ہیں، سبحان اللہ. سب سے بڑھ کر با جمال، دور و نزدیک سے حسین و جمیل، یعنی دور سے دیکھنے والا بھی حسین کہتا ہے، قریب سے دیکھنے والا بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین کہتا ہے. شیریں زباں، گفتگو صاف اور واضح، نہ بے فائدہ اور نہ بیہودہ، مبارک منہ سے الفاظ ادا ہوں تو گویا موتی جھڑتے ہیں، سبحان اللہ. درمیانہ قد، نہ لمبا کہ دراز قامتی بری لگے، نہ پست کے آنکھوں میں حکارت پیدا ہو، دو سرسبز و شاداب شاخوں کے درمیان لچکتی ہوئی شاخ جو حسین منظر اور عالی قدر ہو، اس کے خدام و رفقا ہلکا و بستہ، اگر لب کشا ہو تو وہ غور سے سنتے ہیں، اور اگر حکم دیں تو تعمیل کے لیے، یعنی کہ جو ان کے ساتھی ہیں اگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کسی بات کا حکم دیں تو وہ دوڑ پڑتے ہیں. قابل رشک، قابل احترام، نہ تلخ رو، نہ زیادتی کرنے والے، میاں بیوی مسلمان ہو گئے. اچھا، اب یہ مکمل کرنے کے بعد اب آگے بیان کیا کہ میاں بیوی مسلمان ہو گئے. حلیہ مبارک سن کر ابو معبد نے بے سختہ بول کر کہا خدا کی قسم تم نے جن کا حلیہ بیان کیا ہے یہ تو وہی شخصیت ہیں جن کا ذکر میں نے مکہ مکرمہ میں سنا ہے، سبحان اللہ. میں نے ان کی صحبت اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور اگر میں نے ان تک پہنچنے کی راہ پائی تو ضرور ایسا کروں گا کہ یعنی ان تک پہنچوں گا. پھر یہ دونوں میاں بیوی چلتے ہیں، مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ. کیا خوب کہا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عظیم بھائی سے آمد مصطفیٰ کے حوالے سے انشاءاللہ کلام سنتے ہیں. جی. بارویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارویں کا نور دل پہ چھا گیا، گئے نبی آخری نبی، بولو آ گئے نبی آخری
آخری نبی 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی نور سے سجا عرش کی برگا نور سے سجا عرش کی برگا آ گئے نبی آخری نبی بولو آ گئے نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی آ گئے نبی آ گئے نبی آخری نبی آخری نبی ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا 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 مصطفیٰ مرحبا 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 مصطفیٰ ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا انس و جن فرشتے حور ہو رہے گے سب فدا انس و جن فرشتے حور ہو رہے گے سب فدا سب فدا سب فدا پھر نہ کیوں گدا سارے ہو فدا آ گئے نبی آخری نبی 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی بولو آ گئے نبی آخری نبی بی آمنہ کا گھر نور سے گے سر بسر نور بسر گے سر بسر سر بسر بی آمنہ کا گھر نور سے گے سر بسر آ گئے گے روشنی شام کی محل نظر آ گئے گے روشنی میں شام کے محل نظر جان آمنہ نور کی برگا آ گئے نبی آخری نبی بولو آ گئے نبی آخری نبی فانی حزی کا گھر بھی کمکموں سے سج گیا سج گیا سج گیا فانی حزی کا گھر بھی کمکموں سے سج گیا آ گئے نبی آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی مرحبا آقا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد اس نور کی آمد آقا عطار کی آمد مرحبا 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 مدنی چینل کے ناظرین پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت آ رہا ہے انشاءاللہ دھوم دھام سے یہ 1500واں جشن ولادت ہم نے منانا ہے یہی نہیں ہم نے تو آخری سانس تک سرکار کا میلاد منانا ہے انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس انداز میں بھی منانا ہے 1500واں جشن ولادت مدنی چینل کے ناظرین اس انداز میں بھی منائیں آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کا ماحول درست کریں نیت یہ ہو کہ 1500واں جشن ولادت منا رہا ہوں بھائی ناراض ہے نا اٹھیں آج جائیں اپنے بھائی سے اس انداز میں میلاد منانے کی نیت کریں کہ حضور کی سیرت پر عمل کروں گا حضور کی حدیث پر عمل کروں گا ناراض بھائی کو آج سینے کے ساتھ لگاؤں گا اور میں اس انداز میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت مناؤں گا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں جو ہمارے عظیم بھائی سے فرمائش کر رہے ہیں آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز لیتے ہیں جی کال دیجیے
میں شاہ رخ لودھی ملیشیا سے عرض کر رہا ہوں. سید صاحب سے یہ عرض کرنا تھا کہ جنید شیخ اتاری کب کھلے آگ صلی اللہ کہتے میں تشریف لائیں گے؟ اور ناطقہ اسلامی بھائی سے عرض تھا کہ وہ مفتی اعظم ہند کا یہ کلام سنا دے، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. انشاءاللہ جب جنید بھائی ٹائم دے دیں گے انشاءاللہ ہم ان کو بلا لیں گے. جی عظیم بھائی. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو مانگ نبوت ہے جو ساقی کو سر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کو سر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بن میں خانہ، ہر آنکھ کو پیمانہ، سرکار کی جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کی جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر ہے روشن نوری کاہے کا شانہ، تو مانگ نبوت ہے جلوہ جانانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. جی. میرا نام عبد المعز سومرا ہے اور یہ میری فرمائش لگاتے اے ختم رسول مکی مدنی. جی ایک شعر اس کا. اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تمہیں سا کون لگی، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تمہیں سا کون لگی، کونین میں تم سا کوئی لگی، نور مجسم نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش پری پر پہنچے ہو، تم اس سے بھی آگے پہنچے ہو، تم اس سے بھی آگے پہنچے ہو، شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اللہ صاحب کو برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کے کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، ایس ایم ایس بھی ہم آپ کے ساتھ لیتے ہیں. جی عظیم بھائی کی آمد مرحبا. آپ کی آواز میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے، بہت پیاری آواز ہے، بہت شاندار آپ نے نعت سنائی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ صاحب سے ہے کہ گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو پروگرام میں ایک سیگمنٹ شروع کریں
جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرنے کا عملی طریقہ سکھایا جائے، اور یہ سیگمنٹ شروع کریں تو اس میں سب سے پہلے امامہ شریف باندھنے کا طریقہ سکھایا جائے۔ جزاک اللہ جی، ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں جی، میری ٹیم اگر نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہمیں انشاءاللہ۔ عظیم بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، کعبہ دکھا دیں مولا۔ بہت شکریہ جی، انشاءاللہ نوٹ کر لیتے ہیں عظیم بھائی۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ عبدالرؤف اطاری ہیں جی، کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب ٹھیک ہو گیا جی، منقبت اعلیٰ حضرت کی سنانے کا کہا ہے، اور لیکن اشفاق بھائی کی آواز میں جی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے دعا کر دیں جی، اللہ آپ کے لیے جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا ہے اللہ پاک اپنی رحمت سے وہ دور فرمائے اور آپ کے حق میں بہتر فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا جی، پروگرام آج بہت اچھا ہے۔ یہ ہمارے ہیں جی نیاز علی بھائی، بہت شکریہ نیاز بھائی آپ کا۔ اچھا جی، دعائے مدینہ کر دیں جی، اللہ آپ سب کو مکہ مدینہ کی بات حاضری عطا فرمائے۔ ایک بات کی گئی ہے یہاں پر، اگر بھائی بات بات پہ جھوٹ بولے، دھوکہ دے، ڈرامے کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیسے معاف کریں؟ معاف کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ حضرت تفنن بھی میں اس کو لے رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ معاف کرنا سیکھیں۔ اس جگہ اگر آپ ہوتے تو کیا آپ کا ذہن ہوتا کہ آپ کے بڑے کیا کرتے ہیں؟ سمجھائیں اسے، سمجھائیں کہ سمجھانا مومن کو فائدہ دیتا ہے۔ اچھا جی، بھائی دوسرے بھائی پر تنقید کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے بھائی کو بھائی پر تنقید۔ اچھا، بعض اوقات تنقید نہیں ہوتی، ہمیں سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، ہم اسے تنقید سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ یعنی تنقید اگر نہیں ہے، تنقید برائے اصلاح ہے، اور ہماری اصلاح کر رہے ہیں، بھائی ہیں اور اچھے انداز میں اصلاح کر رہے ہیں، تو آپ اس کو تنقید نہ لیں، اسے اصلاح لے لیں۔ آپ یہ سمجھیں نا میری اصلاح ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، میرا نام علی شہزاد ہے، اور ماشاءاللہ ان کا ریگولر ہمیں میسیج آتا ہے علی شہزاد بھائی کا، فرید نگر چیچاوطنی سے، بہت شکریہ علی شہزاد بھائی۔ کہہ رہے ہیں جی کہ ثاقب بھائی، رشتے کمپرومائز، درگزر اور قربانی سے بنتے ہیں۔ بہت پیارا میسیج آپ کا۔ آگے کہہ رہے ہیں جی، اگر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں تو رشتے مزید خوبصورت اور مضبوط ہو جائیں گے۔ بہت پیارا میسیج، اللہ کرے کہ ہم اس میسیج کو، اس بات کو لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ اچھا جی، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عظیم بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام ضرور سنا دیں، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا جی، عظیم بھائی نے امید ہے نوٹ کر لیا ہوگا جی۔ میرا نام رومان حسن ہے۔ اچھا دیکھیں، سلام الف لام سین، السلام یوں پورا لکھیں، اسلام لکھتے ہیں ہم، الف سین لام الف میم آگے لکھ دیتے ہیں تو یہ اسلام ہے، جبکہ سلام لکھنا ہے السلام علیکم، تو الف لام سین لام الف میم آگے مکمل لکھیں گے تو انشاءاللہ یہ پورا ہمیں سلام لکھنے میں ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے، اور اس کا انشاءاللہ اجر بھی ہمیں ضرور ملے گا۔ اور پورا سلام لکھا کریں، پورا سلام کیا بھی کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، مجھے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے، بہت نوازش۔ رومان بھائی آپ کی نعت خوان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں، تجھے حمد ہے خدایا۔ ٹھیک ہو گیا جی، تنم فرسودہ اس کی بھی فرمائش آئی ہے، بہت شکریہ۔ اچھا، ہمارے فیس بک کے ناظرین کے بھی کچھ ایس ایم ایس ہیں، کچھ وہ بھی ہم سے تقاضا کرتے ہیں، کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین؟ آئیے فیس بک کے جو ناظرین ہیں ان کے ایس ایم ایس کو بھی ہم لے لیتے ہیں۔ اچھا، پروگرام کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، بہت شکریہ آپ کا جی۔ عبید الدین کشمیری، ان کا ہے جی میسیج، سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت شکریہ جی آپ کا حوصلہ افزائی فرمانے کا۔ اچھا جی، ایک بھائی ہیں محمد محسن قریشی، ماشاءاللہ ان محسن بھائی کا بھی میسیج ہمیں روزانہ فیس بک کے ذریعے ملتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا بھائی نہ ہو اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میرا بھائی ہوتا تو میں اسے یہ باتیں کرتا، لیکن جن کا بھائی ہوتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں قدر نہیں کرتے۔ حقیقت یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین کے بعض اوقات جو نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی، تو جو بھائی ہیں یہ نعمت ہے، اسے نعمت سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس قدر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس شخص کے پاس بیٹھ جائیں جس کا حقیقی سگا بھائی نہیں ہے۔ بہرحال جن کا نہیں ہے وہ بھی اللہ کی عطا پہ راضی رہیں، خوش رہیں، انشاءاللہ زندگی پرسکون گزرے گی۔ افتخار بھائی کہہ رہے ہیں جی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، بہت شکریہ۔ اچھا جی، محسن بھائی نے ایک مشورہ بھی دیا ہے کہ پروگرام میں موضوع وسوسوں سے چھٹکارا کیسے ملے،
یہ ہونا چاہیے. ہم اس کو بھی انشاءاللہ نوٹ کر لیتے ہیں. دیگر بھی ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کے میسیجز آئے ہیں. اچھا ہاں مکہ مدینہ یہ جو بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت کا جو کنگن والا واقعہ ہے وہ لازمی سنا دیں، وہ مکمل سنا دیں. اچھا وہ یوں تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس ایک آپ کے بھائی جان کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے نا سونے کے کنگن لے لیے. تو آپ نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کہا کہ وہ حضور مال تو لگا نا، ظاہری بات ہے کہ جاگیرداری ہے ایک ساتھ ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے اپنے پیسے سے لیا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں مالدار بنایا ہے، اتنا مال دیا ہے کہ وہ لے سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے میرے مال سے لیا ہے تب بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا بھائی میرے مال کو اپنا مال سمجھتا ہے. تو یوں ان کا جو وسوسہ تھا اس کی کاٹ بھی ہوگی اور محبت کا یہ رشتہ بھی آگے چلا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے فیس بک کے جو ناظرین ہیں ان کو برکتیں عطا فرمائے. بہت سے فیس بک کے ناظرین وہ کہ جو دعاؤں کا بھی کہہ رہے ہیں، اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب کے لیے رحمت برکت اور سعادت فرمائے. جو جس دکھ میں مبتلا ہے، جس درد میں مبتلا، جس پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ اپنی رحمت سے سب کے دکھوں کو دور فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی بیماریوں کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرمائے. بار بار مکہ مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے. آمین. کال لیتے ہیں آپ کی، دیکھتے ہیں کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. میرا نام محمد اونتالی ہے، میں جاپور سے بات. مجھے یہ والا تناظر اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا. کیا بات ہے جی عظیم بھائی، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند ان پر نثار ہوتا ہے اور ستارے سلام کہتے ہیں. آپ سے ایک دو فرمائش اور بھی کی گئی ہیں عظیم بھائی، ایک ایک شعر ان کا بھی سنا دیں. ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا، اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا. حسرت پکارتی ہے، حسرت پکارتی ہے، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا. آئی پریا مدینے کی رلانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا، دل تڑپ اٹھا، دل تڑپ اٹھا بارے میں جانے کے لیے، کاش میں اڑے خاک مدینہ بن کر، اور مچلتا رہوں سرکار کو پانے
فرسودہ جا پارا جگ جرا یا رسول اللہ فرسودہ جا پارا جگ جرا یا رسول اللہ دلم پج مردہ وارا جیسے یا رسول اللہ ذکر دا خش حیرانم سیاہ شد روز سیانم یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، 1500واں جشن ولادت منانا ہے انشاءاللہ۔ آپ کے کچھ تاثرات ہیں، آئیے تاثرات لیتے ہیں۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، گئے نبی۔ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں اس ربیع اول میں 3 دن مدنی قافلے کی 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی میں انشاءاللہ۔ نیت بھی کر رہے اور بچوں کو بھی لے کے جائیں گے، اپنے گھر والوں کو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر کوشش کریں گے کہ 1500 جو سال ہے پورے ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دھوم سے منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ربیع الاول۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسے ہم بہت جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے اور یکم ربیع الاول سے ہی انشاءاللہ منائیں گے، اور گھروں پہ جھنڈیاں، لائٹیں اور بہت اچھا انتظام کریں گے۔ جو گزشتہ سالوں میں ہم نے کیا اس سے بڑھ چڑھ کے انشاءاللہ کریں گے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ 1500 سالہ جشن ولادت انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے ڈھیروں برکتوں کا باعث بنے گا۔ آپ سب سے اور میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس اگست کے مہینے میں انشاءاللہ 15 پودے لگانے کی انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، اور آپ سب کو بھی ترغیب دلاتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، مرشد کی دعاؤں کا حصہ بنیں۔ ہم اپنے گھر میں جو چراغاں کر دیتے انشاءاللہ اس سال اس سے بڑھ کر انشاءاللہ چراغاں بھی کریں گے، اور گھر میں الحمدللہ ہمارے ہر سال محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے انشاءاللہ۔ اس میں نیت میں کرتا ہوں کہ نیاز کا جو اہتمام انشاءاللہ کروں گا اس میں بھی جو بہتر سے بہتر انشاءاللہ ہوگا اور جو میرے اختیار میں ہوگا انشاءاللہ اس کو بڑھ چڑھ کے کروں گا۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی ولادت ہے جشن ولادت، آقا عطار کی آمد، مرحبا مرحبا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت انشاءاللہ منانا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام اختتام کی طرف ہے، وقت بالکل تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک ایک بات مبلغین سے میں لے لوں۔ جی ابراہیم بھائی کیا فرماتے ہیں ٹاپک کے حوالے سے؟ جی شاہ صاحب قبلہ، گزارش یہی ہے کہ بھائیوں کا تعلق تبھی مضبوط ہوتا ہے جب ایک دوسرے کے لیے حسن ظن قائم کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے جائیں، اور کوئی مشکل اور آڑے وقت میں ہے تو اس کا ساتھ دیا جائے۔ گزارش ہے اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں۔ کیا بات ہے جی عاطف بھائی؟ بڑے بھائی ہوں تو والدین کی غیر موجودگی میں ماں باپ کا پیار ان کو دیں، کمی محسوس نہ ہونے دیں، اور چھوٹوں کے لیے یہ ہے کہ بڑوں کو عزت دیں، ان کا خیال رکھیں، جو ان کا مرتبہ ہے اس کے مطابق ان کو رکھیں، تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ۔ کیا بات ہے جی نقیب بھائی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا یوں کہیں کہ ایک پیغام بھی تھا۔ یقیناً اگر آپ بڑے بھائی ہیں تو اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں گے، یہی احادیث مبارکہ کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اور اگر آپ چھوٹے بھائی ہیں تو بڑے کا ادب کرنا ہے، جیسے آپ اپنے والد صاحب کا ادب کرتے ہیں، چونکہ بڑا بھائی والد صاحب کی جگہ ہوتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے قرآن کی آیتیں، احادیث اور بزرگان دین کے اقوال سے یہ ہم نے سیکھا ہے کہ بھائی بھائیوں کے جو دردی ہوتے ہیں، یہ ان کا درد بٹانے والے ہوتے ہیں، ان کی محبت، ان کے اس رشتے کو ہم نے قائم اور دائم رکھنا ہے۔ ہم ہر حال میں اللہ کا بھی شکر ادا کریں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ بھائی اگر آپ پر شفقت کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، تو آپ ان کا شکریہ ادا کریں، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سات پہلا کو سلام بھائیوں کے لیے ترک پہ سے تا کریں دودھ پیتو کی نسبت پہلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سی کرے گا رضا مجھ سے خدمت کے خود سی کرے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت میرا تو سلام شمع بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے